دروس اللغۃ العربیہ اس کے 11ویں چیپٹر کی مشقیں چل رہی تھی، یہ چھٹی مشق ہے۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، کہتے ہیں ان جملوں میں ہر جو مبتدا ہے اس کو آپ نے جمع بنانا ہے اور پھر جملے کو مکمل کرنا ہے۔ الطالب جیسے کہ واحد ہے، ایک اسٹوڈنٹ، یدخل داخل ہوتا ہے الفصل کلاس میں، تو جمع کیسے ہوگی؟ الطلاب یدخلون الفصل، اسٹوڈنٹس کلاس میں داخل ہوتے ہیں، تو جمع اس طرح بنے گی، الطالب کی جگہ الطلاب، یدخلو کی جگہ یدخلون۔ فعل میں بھی اس طرح جمع ہو جاتی جب فعل بعد میں آتا ہے مبتدا کے۔ الرجل آدمی، یاکل کھاتا ہے، الارز چاولوں کو، آدمی چاول کھاتا ہے، تو جمع الرجال یاکلون الارز، آدمی چاول کھاتے ہیں۔ العامل مزدور، یعمل کام کرتا ہے، فی المصنع فیکٹری میں، 8 ساعات 8 گھنٹے، تو اس کی جمع بنانی ہے۔ العامل کی عمال جمع ہے، العمال یعملون مزدور کام کرتے ہیں، فی المصنع 8 ساعات فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں مزدور۔ التاجر تاجر یا بزنس مین، یفتح کھولتا ہے، دکان دکان کو، فی الساعۃ 8 8 بجے، تو جمع کیسے بنائیں گے؟ تاجر اپنی دکان 8 بجے کھولتا ہے۔ التجار تاجر کی جمع التجار یفتحون الدکان فی الساعۃ 8، کہ بزنس مین جو ہیں وہ اپنی دکانوں کو 8 بجے کھولتے ہیں۔ اسی طرح الطبیب ڈاکٹر، یذهب جاتا ہے، یذهب الآن جا رہا ہے، الآن ابھی، الی المستشفی بازار کی طرف۔ یذهب مضارع ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کانٹیکس سے کہ یہ ابھی حال کا معنی دے رہا ہے یا مستقبل کا معنی دے رہا ہے، اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں، تو وہ قرائن سے آپ نے دیکھنے۔ الطبیب یذهب الآن الی المستشفی، ڈاکٹر ابھی اسپتال کی طرف جا رہا ہے، تو الطبیب کی جمع ہے الاطباء، الاطباء، الاطباء یذهبون الآن الی المستشفی، کہ ڈاکٹرز ابھی ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ اختی میری بہن، تبحث تبحث ڈھونڈ رہی ہے، عن المکنسۃ جھاڑو کو، یعنی جھاڑو ڈھونڈ رہی ہے میری بہن، تو جمع کیسے کریں گے؟ اخواتی اخت کی جمع اخواتی، تبحثن یبحثن، جب جمع ہوگا تو یبحثن، اخواتی یبحثن عن المکنسہ، میری بہنیں جھاڑو ڈھونڈ رہی ہیں۔ المدرسۃ فیمیل ٹیچر، تدخل، اب دیکھیں واحد آیا تو تدخل، پیچھے اختی واحد تھا تو تبحث تھا، جمع ہوا تو یبحثن ہو گیا، یا شروع میں اور آخر میں نون۔ المدرسۃ تدخل فیمیل ٹیچر، تدخل داخل ہوتی ہے الفصل کلاس میں، فی الساعۃ 7 بجے، 7 بجے، جمع کیسے ہوگی؟ المدرسات یدخلن الفصل فی الساعۃ 7، کہ جو ٹیچرز ہیں فیمیل وہ کلاس میں 7 بجے داخل ہوتی ہیں۔ 8واں جملہ ہے الطالبۃ اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹ، تکتب وہ لکھتی ہے، درس سبق کو، تو جمع کیسے ہوگا؟ الطالبات یکتبن الدرس، یکتبن الدرس، یعنی نون لگانا ہے صرف، الف نہیں لگانا، الف وہ متکلم والا ہوتا ہے۔ زمیلۃ اختی، زمیلہ کہتے ہیں کلاس میٹ جو ہوتی ہیں، کلاس فیلو جو ہوتی ہیں۔ زمیلۃ اختی میری بہن کی کلاس فیلو، تعرف جانتی، اب زمیلہ جو ہے کلاس فیلو جو ہے وہ بھی فیمیل ہے، اس لیے تعرف آیا ہے، جانتی ہے، اللغت الفرنسیہ فرانسی زبان، تو جمع کیسے آئے گی؟ زمیلات اختی، زمیلات، یہ زمیلت ان کی جمع، زمیلات تا لمبی والی، زمیلات اختی میری بہن کی کلاس فیلوز، یعرفن اللغت الفرنسیہ فرانسی زبان جانتی ہیں۔ بنت عمی، بنت بیٹی، عم کہتے ہیں چچے کو، عمی میرے چچا، میرے چچا کی بیٹی، تدرس پڑھتی ہے، فی المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول میں، تو جمع کیسے ہوگی؟ بنات، بنت کی جمع بنات بچیاں، بنات عمی میرے چچا کی بیٹیاں، یدرسن فی المدرسۃ الثانویہ وہ سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آ جائیں، 7واں سوال ہے، کہتے ہیں انث الفاعل، فاعل کو مؤنث بنائیں، فی کل من الجمل الآتیہ، ان جملوں میں، ہر جملے میں۔ مثال کے طور پر ہم نے پہلا جملہ بتایا، این کہاں، یدرس پڑھتا ہے، اخو کا آپ کا بھائی، اخو بھائی کا تمہارا، یا علی اے علی، اے علی آپ کا بھائی کہاں پڑھتا ہے؟ اب دیکھیں اخ جو تھا وہ مذکر تھا، اس لیے اس کا فعل آیا یدرس،
اور اگر مؤنث ہوتا تو تدرس ہوتا، اور جمع کا معاملہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ این یدرس اخوک یا علی، علی آپ کا بھائی کہاں پڑھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سوری ہم نے جب اس کو مؤنث میں تبدیل کیا تو ہوگا این تدرس اختک یا علی، علی تمہاری بہن کہاں پڑھتی ہے؟ این تدرس اختک، اخو کی جگہ اخت ہو گیا، یدرسو کی جگہ تدرسو، کیونکہ مؤنث کے لیے جو غائب بھی ہے تو اس کے لیے ہم تدرسو تا شروع میں لاتے ہیں۔ یشرب ابی القہوہ، یشرب پیتے ہیں، ابی میرے والد، میرے ابو، القہوہ قہوہ، میرے ابو قہوہ پیتے ہیں۔ تو امی کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ تشرب امی القہوہ تھا، تشرب امی، ابی کی جگہ امی ہو گیا اور یشرب کی جگہ تشرب۔ یلعب کھیلتا ہے، الطفل بچہ، مع اختہ اس کی بہن کے ساتھ، بچہ اس کی بہن کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو فاعل کو آپ نے مؤنث بنانا ہے تو الطفلہ ہو جائے، الطفل بچہ، اور بچی کو الطفلہ تو کہیں گے، آخر میں گول تا بس لگا دیں تو یلعب کی جگہ تلعب آ جائے گا، تلعب الطفلۃ مع اختہا۔ اب یہ ہی جو آخر میں آیا تھا اختی ہی، یہ مذکر کے لیے تھا، الطفل مذکر تھا تو اختی ہی ہوا، تو مؤنث بنا تو اختہا ہو جائے گا، مع اختہا۔ یذهب جاتے ہیں، الطالب جاتا ہے، الطالب اسٹوڈنٹ، الی المدرسہ اسکول کی طرف، تو مؤنث کیسے بنے گا؟ تذهب الطالبۃ الی المدرسہ، تذهب الطالبۃ، آخر میں گول تا بس لگا دیا طالبہ کے۔ این یجلس المدرس، این کہاں، یجلس بیٹھتے ہیں، بیٹھتا ہے، المدرس استاذ، تو مؤنث کیسے بنائیں گے؟ این تجلس المدرسۃ، آخر میں گول تا بس لگا دیں تو وہ فیمیل ٹیچر بن جائے گی۔ اب اسی کو سمجھا رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں تأمل ما یلی، ان چیزوں، ان کو غور سے دیکھیں۔ یلی کا مطلب ہوتا ہے مندرجہ ذیل، تأمل غور کریں۔ تذهب انت تذهب ہی تذهب، میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ مخاطب اگر مذکر ہے، آپ کے سامنے کھڑا جو مخاطب ہے وہ مذکر ہے تو آپ نے اس کو بھی تا کے ساتھ کہنا، تذهب تدرس آپ پڑھتے ہیں، تذهب آپ جاتے ہیں، تقرأ آپ پڑھتے ہیں۔ جو مؤنث غائب ہوتی ہے، واحد مؤنث جو غائب ہے اس کو بھی ہم تذهب تقرأ، ہی تقرأ، فاطمہ تو تذهب، فاطمہ تو تدرس، اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ادھر سمجھا رہے ہیں، انت تذهب تم جاتے ہو، ہی تذهب وہ جاتی ہے، ہی مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اب کہ نواں ہے حول الفعل فی کل من الجمل الآتیۃ الی مضارع، کہتے ہیں ان جملوں میں فعل کو آپ نے مضارع میں کنورٹ کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں، انا میں ذہبت گیا، ذہبت یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، تو ماضی کی یہ نشانی کہ اس کے آخر میں ضمیر لگتی ہے، ذہبت میں گیا، ذہبا گیا تو میں، انا ذہبت میں گیا الی السوق بازار کی طرف۔ اب اس کا ذہبت کا مضارع بنائیں گے تو شروع میں اذهب، شروع میں اس کے حمزہ لگے گا، اذهب، انا اذهب میں جاتا ہوں الی السوق بازار کی طرف۔ اچھا یہ مناسب آپ نے بنانا ہے، اگر اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اذهب، سامنے والا مذکر ہے تو تذهب، اور اگر غائب ہے مذکر تو یذهب، غائب مؤنث ہے تو تذهب، غائب مذکر جمع ہے تو یذهبون، غائب مذکر یا غائب مؤنث جمع ہے تو یذهبن۔ اچھا غسل الوالد، غسل الولد، غسل دھویا، الولد بچے نے، وجہہ اس کے چہرے کو، بالصابون صابن سے، بچے نے اپنا چہرہ صابن سے دھویا۔ تو اس کو ہم مضارع میں تبدیل کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یغسل الولد وجہہ بالصابون، بس شروع میں جو فعل ہے اس کو مضارع بنانا ہے، یغسل الولد وجہہ بالصابون، بچہ اپنے چہرے کو صابن سے دھوتا ہے۔ الطلاب خرجوا من الفصل، الطلاب اسٹوڈنٹس جمع ہے طالب کی، خرجوا نکلے ہیں، من الفصل کلاس سے، تو جمع جب مضارع کی بنتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ شروع میں یا لگتا ہے جمع مذکر کا، الطلاب یخرجون، آخر میں نون بھی آتا ہے، الطلاب یخرجون من الفصل، کہ اسٹوڈنٹ کلاس سے نکلتے ہیں۔ بأی جامعۃ درست یا فیصل، بأی جامعۃ کس یونیورسٹی میں، درست آپ پڑھے ہیں، یا فیصل اے فیصل، تو اس کو مضارع میں کیسے کریں گے؟ بأی جامعۃ تدرس یا فیصل، آپ کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ تو الطالبات اسٹوڈنٹس، دخلنا داخل ہوئیں، یعنی ماضی میں، الفصل کلاس میں۔
اسٹوڈنٹس کلاس میں داخل ہوئیں تو اس کو مضارع میں کیسے بنائیں گے؟ الطالبات یدخلن الفصل، کہ اسٹوڈنٹس کلاس میں داخل ہوتی ہیں۔ اچھا اسی طرح لعبت آمنۃ مع اختها، لعبت کھیلی، آمنۃ آمنہ مع اختها اس کی بہن کے ساتھ، آمنہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلی۔ تو اب مضارع بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ تلعب آمنۃ مع اختها، آمنہ اپنی بہن سے کھیلتی ہے۔ کتبہ لکھا، المدرس استاد نے، درس کو یا سبق کو، علی السبورۃ بورڈ پر، تو اس کو مضارع میں کیسے بنائیں گے؟ یکتب المدرس، مدرس مذکر ہے اور واحد ہے تو یکتب المدرس الدرس علی السبورہ۔ سأل پوچھا، طلاب اسٹوڈنٹس نے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر شروع میں طلاب جمع آ جاتی تو اس کا جو فعل ہے وہ جمع کے ساتھ آتا ہے، سألو، ماضی سألو اور مضارع یسألون، لیکن شروع میں اگر فعل آ جائے تو بعد میں بے شک جمع آ جائے فاعل اس سے، جو شروع میں اگر فعل ہے تو وہ واحد ہی رہے گا۔ سأل الطلاب، پوچھا اسٹوڈنٹس نے، المدرس استاد سے، اسئلۃ کثیرۃ بہت سارے سوال۔ اچھا اب اس کو مضارع میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ یسأل الطلاب المدرس اسئلۃ کثیرہ۔ اسی طرح نزل اترے، الرکاب راکب کی جمع ہے، اور راکب یعنی جو سوار ہونے والے، سوار۔ من الحافلۃ بس سے سوار اترے، تو اس کو مضارع میں کیسے بنائیں گے؟ ینزل الرکاب من الحافلہ۔ غسلت دھویا، اب یہ مؤنث ہے، ماں کو کہتے ہیں مؤنث ہے تو اس لیے غسلت آیا، مذکر آتا تو غسلہ ہونا تھا، غسلہ مذکر، غسلت مؤنث، غسلہ دھویا اس نے، اور غسلت اس لڑکی نے دھویا، غسلت امی میری امی نے دھویا، ثیاب کپڑوں کو، تو مؤنث اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ تغسل امی ثیاب، میری ماں کپڑے دھوتی ہے۔ اب آ جائیں 10ویں سوال کی طرف۔ تأمل المثالین، تأمل غور کریں، المثالین ان دو مثالوں پر، ثم حول الافعال پھر حول تبدیل کریں، بدلیں، الافعال فعلوں کو، فی الجمل الآتیہ ان جملوں میں، الی افعال منفیۃ منفی افعال میں، یعنی منفی آپ نے بنانا ہے۔ کتب احمد الدرس، کتب لکھا احمد، و احمد نے، الدرس سبق، تو اس کا نفی کیسے بنے گا؟ ما کتب، بس شروع میں ما لگا دیں، ما کتب احمد الدرس، احمد نے درس نہیں لکھا۔ یکتب لکھتا ہے احمد، و احمد الدرس درس کو یا سبق کو۔ لا یکتب، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، کتبہ ماضی تھا نا، اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے تو، اور کیونکہ اس کے آخر میں ضمیر کوئی نہیں جڑی، یہ ماضی تھا، اور ایک اور علامت بھی ہے کہ شروع میں یا تا حمزہ نون نہیں ہے تو یہ ماضی ہے، تو ماضی کے شروع میں ما آئے گا اور مضارع کے شروع میں لا آئے گا، اور مضارع یکتب ہے نا تو اس کے شروع میں لا ہے۔ لا یکتب احمد الدرس، احمد درس نہیں لکھتا۔ انا، اب دیکھتے جائیں، جدھر ماضی آئے گا ادھر ما لانا ہے، اور جدھر مضارع ہوگا اس کے ساتھ لا لانا ہے۔ انا اشرب الشائی، انا میں، اشرب پیتا ہوں، الشائی چائے، تو نفی کیسے ہوگا؟ لا اشرب، لا اشرب کیونکہ مضارع ہے تو لا اشرب میں نہیں پیتا، شاید چاہے۔ لعبنا ہم نے کھیلا، کرۃ القدم فٹ بال، الیوم آج ہم نے فٹ بال کھیلا، تو نفی کیسے ہوگا ماضی کا؟ ما لعبنا نہیں ہم نے کھیلا کرۃ القدم الیوم۔ ابھی میرے والد یذهب جاتے ہیں، للسوق بازار کی طرف، کل یوم ہر روز۔ ابھی لا یذهب، لا یذهب الى السوق کل یوم، کیونکہ یذهب مضارع تھا۔ اختی میری بہن، تدرس پڑھتی ہے، بالجامعۃ یونیورسٹی میں، تو اس کی نفی کیسے ہوگی؟ اختی لا تدرس بالجامعہ، میری بہن یونیورسٹی نہیں پڑھتی۔ احفظتی، یہ سوالیہ ہے، یہ مضارع کا نہیں ہے، یہ سوالیہ ہے۔ کیا حفظتی تم نے حفظ کی ہے، تم نے حفظ کی ہے، یہ مؤنث سے پوچھا جا رہا ہے اس لیے حفظتی آیا، مذکر کے لیے حفظتا آتا۔ حفظتی کیا آپ نے حفظ کیا ہے، سورۃ النبأ، سورۃ النبأ، یا مریم اے مریم، تو نفی کیسے آئے گی؟ ما حفظتی، سوال کے لیے اور ما نفی کے لیے، ما حفظتی سورۃ النبأ، کیا اے مریم کیا آپ نے سورۃ النبأ نہیں یاد کی؟ تو اس طرح آپ نے مزید بھی جملوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔
11واں سوال ہے تأمل الامثلہ، کہتے ہیں ان مثالوں پر غور کریں. ثم اجب عن الاسئلة الآتیتی، پھر ان سوالوں کے جواب دیں مستعملاً استعمال کرتے ہوئے حرف الاستقبال، حرف استقبال وہ کون سا ہے؟ سین یا سوف. یہ حرف استقبال، یعنی حرف استقبال کا مطلب ہے کہ مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں نا، حال اور مستقبل کے. تو جب شروع میں سین لگ جائے یا سوفا لگ جائے مضارع کے شروع میں، تو وہ پکا مستقبل کا معنی ہو جاتا ہے اس کا. مثال کے طور پر سیرجع المدیر غدن، سیرجع المدیر غدن، سیرجع جائے گا، اب اس کا پکا مضارع کا معنی ہوگا جائے گا. المدیر پرنسپل غدن کل، نہیں سوری، سیرجع لوٹے گا، رجوع سے ہے نا، لوٹے گا المدیر پرنسپل غدن کل. سأذهب میں جاؤں گا، الی مکہ تھا مکہ کی طرف، بعد اسبوع ایک ہفتے بعد، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے بھی لے جائے اور آپ سب کو بھی لے جائے، آمین. سأذهب الی مکہ بعد اسبوع انشاءاللہ تعالی، میں ایک ہفتے بعد اگر اللہ نے چاہا تو مکہ کی طرف جاؤں گا. اسی طرح اذهب الی الملعب کل مساء، اب یہ جملہ ہے مثال کے طور پر اذهب میں جاتا ہوں، الی الملعب پلے گراؤنڈ کی طرف، کل مساء ہر شام، ہر شام میں پلے گراؤنڈ کی طرف جاتا ہوں. تو اذهب کو اگر ہم نے مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو ہم کہیں گے سأذهب، سأذهب میں جاؤں گا، هذا المساء اس شام. اب اس کے لحاظ سے آپ نے آگے جملہ کی بھی ترتیب رکھنی. سأذهب میں جاؤں گا، هذا المساء اس شام کو، الی المکتبہ لائبریری کی طرف. اسی طرح یہ ہے متی یرجع ابوک، ابھی تک مثالیں چل رہی ہیں، آپ آگے جو ہیں خود استعمال کریں گے. متی کب، یرجع لوٹیں گے، ابو کا آپ کے والد، یا لوٹتے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ابو کا آپ کے والد، من بغداد بغداد سے، یا علی اے علی، اے علی آپ کے والد کب لوٹیں گے یا لوٹتے ہیں بغداد سے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو جواب ہوگا سیرجع وہ لوٹیں گے، بعد اسبوع ایک ہفتے بعد. اب آ جائیں، آپ نے اس کو جواب میں جو استعمال کرنا ہے وہ مضارع کے ساتھ استقبال یعنی سین کا اضافہ کر دینا، حرف استقبال کا. این تذهب، این کہاں، تذهب تم جاؤ گے، هذا المساء اس شام کو. تو جواب ہوگا اذهب میں جاؤں گا، بلکہ سین بھی لگانا ہے، سأذهب میں جاؤں گا، هذا المساء اس شام، الی البیت مثال کے طور پر، الی البیت گھر کی طرف، اس شام میں گھر کی طرف جاؤں گا. متی تکتب الرسالۃ الی امک یا یونس، متی کب تکتب تم لکھو گے، الرسالۃ خط، الی امک اپنی امی کی طرف، یا یونس اے یونس، اے یونس اپنی امی کی طرف آپ خط کب لکھیں گے. تو اس کا جواب سأکتب، تکتب کی جگہ اکتب اور پھر ساتھ میں سین بھی، سأکتب میں لکھوں گا، الرسالۃ الی امی اپنی امی کی طرف خط، اليوم آج. متی تغسل السیارۃ یا ولد، متی کب تغسل دھو گے، السیارۃ گاڑی کو، یا ولد اے بچے، اے بچے تم گاڑی کو کب دھو گے. تو جواب سأغسل میں دھوؤں گا، السیارۃ گاڑی کو، الآن ابھی میں ابھی گاڑی کو دھوؤں گا. متی تذهب الی الحلاق یا ہشام، متی کب تذهب تم جاؤ گے، الی الحلاق نائی کی طرف، الحلاق جو حلق کرنے والا نائی، یا ہشام اے ہشام تم نائی کی طرف کب جاؤ گے. سأذهب الی الحلاق مساء میں شام کے وقت، یا فی المساء شام کے وقت نائی کے پاس جاؤں گا. فی ای محطۃ، محطہ کہتے ہیں اسٹیشن کو، وہ ٹرین اسٹیشن بھی ہو سکتا ہے، بس اسٹیشن بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے ساتھ خاص کر دیا جائے جب تو ہم کہیں گے کہ یہ فلاں اسٹیشن. فی ای محطۃ کس اسٹیشن میں، تنزل تم اترو گے، تم اترو گے، یا اخی ہے میرے بھائی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو مخاطب سامنے والا مذکر ہے تو اس کو بھی آپ تا کے ساتھ کہتے ہیں، تذهب، تنزل، ترحل وغیرہ. فی ای محطۃ تنزل یا اخی، آپ کس اسٹیشن پر اترو گے میرے بھائی. تو جواب سأنزل، سأنزل میں اتروں گا، فی محطۃ کراچی مثال کے طور پر، کراچی اسٹیشن پہ اتروں گا.
اگلا ہے 12واں، اقرأ المثالین، ان دو مثالوں کو پڑھیں، ثم اکتب مصادر الافعال الآتیۃ علی غرارها، پھر ان افعال کے مصادر جو ہوں گے وہ آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں دخل یدخل دخول، دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے۔ خیر یہ میرے خیال میں یہاں سے ہم اگلی ویڈیو سے سٹارٹ کریں گے۔